محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد باواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید قولہ الحق وہو اصدق القائلین باواز بلند تر صلوات۔ درود کا پڑھنا عین عبادت ہے، باواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ میری اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ ڈاکٹر صاحب صرف 1-2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، بہت شکریہ۔ ہم تو اپنے پاک امام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں، بس ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے اتنا ہی کافی ہے۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ مالک بانیان مجلس کی اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے رزق، عزت اور وقت میں اضافہ فرمائے۔ جو ہمارے دلوں میں حاجات ہیں اور جن دوستوں نے ہمارے ذمے لگائی ہیں، مولا بحق محمد و آل محمد ان سب کی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پہلی اور آخری دعا کہ بار الہ ہمارے بارم آقا امام زمانہ سلطان عادل کے ظہور میں جلد از جلد تاجیل فرما۔ میری اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھی۔ ڈاکٹر صاحب پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، بڑے باادب لوگ تشریف فرما ہے، مولا کے پرانے عزادار تشریف فرما ہے، حاج صاحب جملہ کہنا ہے اور پھر آپ کو عزاداری کا مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا کہ کل کائنات کے جتنے بھی دین کو سمجھنے والے ہیں، جس کے دروازے پہ آ کے جھک جائے اسے جعفر کہتے ہیں۔ جی ہو، یہی بات آپ کی میرے لیے کافی ہے۔ آپ کا ہاتھ اٹھ گیا، یہی دعا کافی ہے۔ آگے آ جائیں میرے بھائی، کوئی بات نہیں، آ جائیں۔ باواز بلند تر صلوات پڑھی۔ بس فی البدیہہ جملہ ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جس فقہ کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے وہ ہمارے امام کے طالب علم نظر آئیں گے۔ ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، بات غلط تو نہیں ہے، خود تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات ماننا پڑے گا کہ محمد، علی، حسن اور حسین، سید سجاد اور محمد باقر کے بعد جس نے کائنات کو علی بن کے دکھایا اسے جعفر کہتے ہیں۔ اسے زندہ و سلامت رہو۔ آپ کی محبت، آپ کا واہ واہ کہہ دینا میرے لیے دعا ہے، میرے لیے دعا ہے۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرا بھائی احسن کاظمی شریعت کا ایک مسئلہ بتا رہا تھا مٹی کھانے کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ بڑی جلدی میں تھا، ٹھیک ہے، بڑے اچھے انداز سے اس نے آپ سے گفتگو کی، سمجھایا۔ کیوں نہ میں آپ کو بتاؤں کہ کربلا کی مٹی میں اور اس مٹی میں کیا فرق ہے؟ بولو یار میرے ساتھ، حاج صاحب بولنا تو بنتا ہے نا، کوئی بات نہیں، ایک بندہ بولے ضرور، کیا پتہ کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آپ چوک میں، چوراہے پر، گلی میں، پنچایت میں، گھر میں، بیٹھک میں، اپنے حلقہ احباب میں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ مٹی جو کھاتا ہے اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے علامہ صاحب قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے چغلی کی، جس نے غیبت کی، میں اللہ اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ
فسق و فجور کرے، فساد کرے، اسے میں ظالمین میں شامل کروں گا۔ اب جو بندہ مٹی کھاتا ہے یا چغلی کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، سمجھنا ہے اس بات کو۔ اب مٹی ہے دو قسم کی ڈاکٹر صاحب، شاہ جی دو قسم کی، ایک وہ جس سے ہم بنے اور ایک وہ جو کربلا کی مٹی۔ اب پوری کائنات کے کسی بھی مولوی میں، ملا میں، مفتی میں، مجتہد میں، عالم میں، فاضل میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو کربلا کی مٹی کھائے اس کا جنازہ حرام ہے۔ کسی میں جرت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدم بنا ہے کسی اور مٹی سے، یہ مٹی ہے کوئی اور امام فرماتے ہیں کہ اس مٹی میں شفا ہے۔ بس ایک منٹ میرے بھائی، بس اس کے بعد بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث سنانے لگا ہوں اور پھر گھر میں جا کر غور کرنا، اس کے ایک ایک جملے میں قرآن کی پوری آیت ہے۔ تیرے اور میرے پاک امام کے پاس آ کے ایک بندہ عرض کرتا ہے، مولا کیا اونٹ جنت میں جائے گا؟ پھر میں کہنے لگا ہوں جب تک آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوتی، میں نے صرف یہ حدیث پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے لینی ہے۔ مولا کیا اونٹ، سخی صاحب مولا آپ کی زندگی کرے، آپ کے رزق کی عزت وقت میں اضافہ فرمائے، بس یہ 2 منٹ کی حدیث ہے۔ تیرے پاک امام کے پاس آ کے عرض کرتا کہ مولا کیا اونٹ جنت میں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں جائے گا۔ ہر وہ اونٹ جو کربلا کی سرزمین پہ مر جائے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور سال نبی کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ قرآن کی آیت ہے، سال نبی کی اونٹنی کا پورا واقعہ ہے، اس نے اپنے وقت کی حجت کے ساتھ وفا کی۔ اگر تفسیر میں چلا جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، ذہن میں رکھنا اونٹ کو کا سال نبی کی اونٹنی، اور جو اونٹ کربلا کی سرزمین پہ مر جائے سخی صاحب جنت میں جائے گا۔ اس نے سوال کو بدلا ہم جیسوں کی معرفت کے لیے۔ اب اس نے سوال کو بدلا، اس نے کہا مولا کیا گدھا جنت میں جائے گا؟ اب قرآن کی آیت ہے، بالم بور کے گدھے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اس نے بھی اپنے وقت کی حجت کے ساتھ وفا کی، بندہ مارتا رہا لیکن حجت کے مقابلے پہ نہیں گیا۔ جیو زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو، حجت کے مقابلے پہ نہیں گیا، مر گیا وہیں پہ۔ اللہ نے کہا یہ جنت میں جائے گا۔ اور تیرے پاک امام کے پاس بیٹھنے والے صحابی نے عرض کی مولا کیا گدھا جنت میں جائے گا؟ کہا ہاں جائے گا۔ بالم بور کا گدھا، اور جو گدھا کربلا کی سرزمین پہ مر جائے، کربلا کی سرزمین پہ اگر گدھا مر جائے نا وہ نبیوں کے گدھوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ گھر جا کے سوچنا، قرآن کی آیت ہے، قرآن میں یہ واقعہ پورا موجود ہے۔ اب اس نے پھر بات کو بدلا، آخری جملہ کہنے لگا، اس نے عرض کی مولا کیا کتا بھی جنت میں جائے گا؟ کیا کتا بھی جنت میں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اصحاب کاف کا کتا، اور جو کتا کربلا کی سرزمین پہ مر جائے وہ جنت میں جائے گا۔ سخی صاحب نے مجھ سے پہلے ہی بات کر دی، کیونکہ جانتے تھے، مجالس کے مزاج کو جانتے تھے، انہوں نے مجلسیں سنی ہوئی ہے، معرفت بھی ہے۔ اصحاب کاف کا کتا کیا ہے جانتے ہیں، آپ بھی ہیں، قرآن میں ان تینوں کا تذکرہ موجود ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، امام کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اب اس نے 3 چیزوں کا نام لیا، پہلے حلال کا لیا، پھر مکروہ کا لیا۔ شرعی مسئلہ ہے نا، سوچیں گھر میں جا کر کے یہ کیا مسئلہ تھا۔ پھر وہ نجس العین کی طرف آیا، پہلے حلال، مکروہ، نجس العین، بس آخری جملہ۔ اس نے عرض کی مولا مجھے سمجھ نہیں لگی، میں نے پہلے حلال چیز کا نام لیا، پھر اس کا نام لیا جو مکروہ بھی ہے حرام بھی ہے، پھر میں نے نجس العین کا نام لیا۔ آپ نے کہا وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مولا جنت ہے پاک، پاک جگہ پر نجاست جا نہیں سکتی، کتا ہے ناپاک۔ اب جملے کو سمجھنا، تیرے پاک امام نے فرمایا دیکھ کربلا کی مٹی کی تاثیر، اگر نمک میں کتے کو پھینک دے تو وہ کچھ دنوں کے بعد اس کتے کی تاثیر نمک میں بدل جاتی ہے، کتا کتا نہیں رہتا۔ کربلا کی خاک کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی نجس العین بھی آ جائے، آ کر امام کو سلام کرے تو اس کا شجرہ بلند ہو جاتا ہے، اللہ پاک کر کے اسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔